میں نے اپنی زندگی کو کبھی خود کو اتنا بیکار، اتنا ناکام محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس دن کر رہا تھا۔ کمرے کی دیواریں جیسے میرا مذاق اڑا رہی تھیں۔ ہر طرف کتابیں پھیلی تھیں، ان کے دیکھ کر میں نے کتنے خواب سجائے تھے۔ سی ایس ایس کے امتحان میں تیسری بار فیل ہو چکا تھا۔ میں ہر بار یہی سوچتا تھا کہ اس دفعہ سب بدل جائے گا، اس دفعہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن ہر بار نتیجہ وہی ناکامی ہوتی۔ گھر والوں کی نظریں بھی بدلنے لگیں۔ امی کچھ نہیں کہتی تھی مگر ان کی خاموشی مجھے اندر سے توڑ دیتی تھی۔ ابو کبھی کبھار بس اتنا کہہ دیتے تھے کہ کوئی اور راستہ دیکھ لو، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگتا تھا۔ اس دن میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو لگا جیسے میں خود اپنی نظروں میں گر چکا ہوں، اور ایک بیکار انسان جس کا نہ کوئی مقصد ہے نہ کوئی کامیابی۔ دماغ میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ اب اس سب کا کیا فائدہ، کب تک یہ ذلت، یہ مایوسی برداشت کروں گا۔ پتہ نہیں کیسے میں گھر سے نکلا اور سیدھا دریا کی طرف چل پڑا۔ راستے بھر میرے قدم خود بخود اٹھتے رہے، جیسے کوئی مجھے کھینچ رہا ہو۔ دل میں عجیب سی خاموشی تھی، نہ کوئی شور نہ کوئی خوف، بس ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ دریا کے کنارے پہنچ کر میں کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ پانی کی لہریں آہستہ آہستہ بہہ رہی تھیں، جیسے زندگی کا مذاق اڑا رہی ہوں۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور آگے بڑھنے لگا، لیکن اچانک ایک آواز سنائی دی، بیٹا رک جا۔ میں چونک گیا۔ آواز مدھم تھی مگر سیدھی دل تک اتر گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو تھوڑے فاصلے پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے پرانے اور میلے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں خالی تھیں۔ وہ اندھی تھی۔ میں نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ آگے بڑھا، مگر اس نے پھر آواز دی، اپنی ماں کے بارے میں ایک بار سوچ لو۔ اس کی بات میرے سن کر قدم وہیں رک گئے۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ کو کیا پتا میں کیا کر جا رہا ہوں؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ جو درد دل میں ہوتا ہے وہ نہ وہ آواز میں آ جاتا ہے اور میں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ مجھے غصہ بھی آیا اور حیرت بھی۔ میں اس کے پاس گیا اور تیز لہجے میں بولا، آپ کو نہیں پتا میں کتنی بڑی ناکام انسان ہوں، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا اور ایک سوکھی سی روٹی نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ پہلے یہ کھا لیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں یہاں مرنے آیا ہوں اور آپ مجھے روٹی کھلا رہی ہیں؟ وہ آہستہ سے بولی، خالی پیٹ فیصلے نہیں کیے جاتے بیٹا۔ پتہ نہیں کیوں میں نے وہ روٹی لے لی۔ وہ سخت تھی، بالکل بے ذائقہ تھی، مگر جیسے ہی میں نے ایک لقمہ کھایا میرے آنسو نکل آئے۔ شاید اس لیے نہیں کہ روٹی خراب تھی، بلکہ اس لیے کہ کسی نے پہلی بار میری حالت کو سمجھا تھا۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ اس فقیرنی نے میرا سر تھپکنا شروع کر نہ دیا، جیسے ماں کو تسلی دیتی ہے۔ بتایا کیا ہوا؟ میں نے سب کچھ بتا دیا، اپنی ناکامیاں، اپنے خواب، اپنی مایوسی، سب کچھ۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ پھر اس نے کہا، تو 3 بار گرا ہے اور بس؟ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ بس آپ کے لیے یہ بس ہے؟ میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ زندگی 3 دفعہ گرنے سے ختم نہیں ہوتی بیٹا، زندگی تب ختم ہوتی ہے جب انسان اٹھنا چھوڑ دیتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ بولی، تو سی ایس ایس کرنا چاہتا ہے نا، افسر بننا چاہتا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے؟ میں نے دھیرے سے کہا، ہاں، مگر اب ہمت نہیں رہی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ سرد تھے مگر عجیب سی طاقت تھی ان میں۔ یہ آخری دفعہ سمجھنے کی کوشش کر، پوری جان لگا دے، اگر پھر بھی پاس نہ ہو تو میں خود تجھے دریا میں دھکا دے دوں گی۔ میں بے اختیار ہنس پڑا، شاید کئی دنوں بعد پہلی بار ہنسا۔ اگر واقعی کامیاب ہو گیا تو؟ میں نے پوچھا۔ وہ مسکرائی، تم مٹھائی لے کر میرے پاس آنا۔ میں نے سر ہلا دیا، ٹھیک ہے۔ اس بوڑھی عورت نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور میرے لیے دعا کی۔ اس کی آواز میں ایسی سچائی تھی کہ میرا دل ہلکا ہونے لگا۔ یا اللہ، اس بچے کو کامیابی دے، اس کے دل سے مایوسی نکال دے اور اسے وہ پناہ دے جو یہ بننا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس دعا کے بعد مجھے لگا جیسے میرے اندر کچھ بدل گیا ہو، جیسے میں دوبارہ زندہ ہو گیا ہوں۔ میں گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن سے میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اس بار میں نے صرف پڑھائی نہیں کی بلکہ خود کو بدلنے کی کوشش کی۔ ہر دن ہر رات میں صرف ایک ہی چیز سوچتا تھا کہ مجھے ہار نہیں ماننی۔
کبھی تو جاتا، اس فقیرنی کی باتیں یاد آتی، خالی پیٹ فیصلے نہیں کیے جاتے، اور زندگی تب ختم ہوتی ہے جب انسان اٹھنا چھوڑ دیتا ہے۔ مہینے گزر گئے، امتحان ہوا، اور اس بار مجھے عجیب سا سکون تھا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کر دی تھی۔ نتیجے کا دن آیا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے ویب سائٹ کھولی، رول نمبر ڈالا، اور جیسے ہی اسکرین پر نظر پڑی میری سانس رک گئی۔ میں صرف پاس نہیں ہوا تھا، میں پورے ملک میں ٹاپ کر گیا تھا۔ میرے آنسو نکل آئے، امی نے مجھے گلے لگا لیا، ابو کی آنکھوں میں آنسو آتے، مگر گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ میرے دل میں ایک ہی خیال تھا، وہ فقیرنی۔ میں فوراً بازار گیا، بہترین مٹھائی خریدی اور سیدھا دریا کی طرف چل پڑا۔ راستے بھر دل میں عجیب سی خوشی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب میں اسے بتاؤں گا کہ میں ٹاپ کر گیا ہوں تو وہ کتنی خوش ہوں گی، مگر جیسے ہی میں وہاں پہنچا میرا دل دھک سے دھک رہ گیا۔ وہ جگہ خالی تھی، میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ قریب ہی وہ ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، بابا جی جہاں ایک اندھی فقیرنی بیٹھی ہوتی تھی وہ کہاں ہے؟ اس نے مجھے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، وہ تو 2 ہفتے پہلے ہی مر گئی ہے۔ میرے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ تقریباً گر گیا۔ کیا؟ ہاں بیٹا، کافی بیمار تھی، آخر کار چل بسی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ بوڑھے آدمی نے پاس پڑی ایک پرانی سی جھولی کی طرف اشارہ کیا، یہی اس کا سامان تھا۔ اس نے کہا، ایک لڑکا آئے گا، اسے یہ سامان دینا، یقیناً وہ تمہارے بارے میں بول رہی تھی، کیونکہ ان 2 ہفتوں میں کوئی ایس کے پاس نہیں آیا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ جھولی اٹھانے لگا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے جھولی کھولی، اندر ایک پرانا سا لفافہ رکھا تھا، لفافے پر میرا نام لکھا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا، ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس تیز ہو رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے لفافہ کھولا اور خط نکالا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب میں نے وہ خط کھولا، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ جیسے سینے سے باہر آ جائے۔ میں نے کاغذ کو آہستہ سے سیدھا کیا اور پڑھنا شروع کیا، بیٹا جب تم یہ خط پڑھ رہے ہوگے تب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گی۔ مجھے معلوم تھا تم ضرور واپس آؤ گے، کیونکہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو وعدہ نبھاتے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میں نے جلدی سے آنکھیں صاف کی اور دوبارہ پڑھنے لگا۔ جس دن تم دریا کے کنارے آئے تھے، میں نے تمہاری آواز میں وہی ٹوٹا ہوا پن محسوس کیا تھا جو کبھی میرے بیٹے کی آواز میں ہوتا تھا۔ وہ بھی تمہاری طرح بڑے خواب دیکھتا تھا، وہ بھی افسر بننا چاہتا تھا، مگر ایک دن ہار مان گیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ اسی دریا میں اس نے چھلانگ مار دی۔ میں شروع سے نابینا نہیں تھی، اس کی موت پر وہ ورکر میری بینائی چلی گئی، جیسے حضرت یعقوب کی بینائی چلی گئی تھی یوسف کی جدائی میں، اسی طرح میری آنکھیں چلی گئیں۔ مگر میں اسی دریا کے کنارے بیٹھی رہتی ہوں کہ کسی ماں کا لال پھر اسے روتا ہوا نہ چھوڑ جائے، اور پھر کسی ماں کی آنکھیں اولاد کی دکھ میں اندھی نہ ہو جائیں۔ میرا دل زور سے دھڑکا، میں جیسے ساکت ہو گیا اور آتے پڑھنے لگا، میں اندھی ضرور ہوں مگر دل سے سب دیکھ لیتی ہوں۔ اس دن جب تمہیں روکا تو ایسا لگا جیسے اللہ نے مجھے ایک اور موقع دیا ہے اپنے بیٹے کو بچانے کا، جو میں پہلے نہیں بچا سکی، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ وہ سوکھی روٹی جو میں نے تمہیں دی تھی وہ میری آخری روٹی تھی بیٹا۔ میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، مگر مجھے پتا تھا تمہیں اس وقت اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ سخت روٹی جو مجھے اس وقت معمول لگی تھی وہ اس کے لیے سب کچھ تھی۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ ایک فقیرنی کو تمہاری اتنی فکر کیوں ہوتی ہے؟ اس کا جواب بس اتنا ہے کہ ماں کبھی مر نہیں سکتی، چاہے وہ کسی کی بھی ہو۔ اس دن میں نے تمہیں اپنا بیٹا سمجھ لیا تھا، میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے تمہارے لیے دعا کی تھی اور مجھے یقین تھا کہ اللہ میری سنے گا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں مانگا تھا، بس اس دن مانگا تھا، اگر تم کامیاب ہو جاؤ تو کبھی کسی کو اس مقام پر مت پہنچنے دینا جہاں تم کھڑے تھے۔ لوگوں کی مدد کرنا، خاص طور پر ان کی جو ہار ماننے والے ہوں، کیونکہ ایک لفظ، ایک تسلی کسی زندگی بدل سکتا ہے۔ میرے دل میں عجیب سی طاقت محسوس ہونے لگی، جیسے اس کے الفاظ میرے اندر اتر رہے ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، تمہاری کامیابی صرف تمہاری نہیں ہے، یہ اس ہر آنسو کی جیت ہے جو تم نے
بہایا اور اس ہر دعا کی جو تمہارے لیے مانگی گئی۔ میں نے گہری سانس لی مگر آنسو پھر بھی بہہ رہے تھے۔ میں تمہارا انتظار کر سکوں گی مگر مجھے خوشی ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے کیونکہ میں نے تمہاری آواز میں ہمت سن لی تھی۔ خط کے آخری الفاظ سے خوش رہنا میرے بیٹے۔ میں نے خط کو سینے سے لگا لیا اور وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگا۔ وہ رونا جو شاید سالوں سے اندر درد دبا ہوا تھا آج باہر آ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں نے اپنی ماں کو کھو دیا ہو، ایک ایسی ماں جو مجھے چند لمحوں کے لیے ملی مگر زندگی بدل گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے خود کو سنبھالا، آنسو پوچھے اور آہستہ سے اٹھا۔ مٹھائی کا ڈبہ بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے وہ ڈبہ کھولا اور تھوڑی سی مٹھائی نکال کر دریا کے کنارے رکھ دی۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ میری آواز کانپ رہی تھی، ہوا ہلکی سی چلی جیسے کسی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا ہو۔ مٹھائی کا ڈبہ اس بوڑھے آدمی کو دیا میں نے، وہ جھولی اپنے ساتھ لے لی۔ وہ اب میرے لیے ایک خزانہ تھی، کوئی عام چیز نہیں۔ گھر واپس آیا تو سب لوگ خوشی منا رہے تھے مگر میں خاموش تھا۔ امی نے پوچھا کیا ہوا، تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ میں نے بس اتنا کہا آج مجھے میری کامیابی کی اصل وجہ مل گئی ہے۔ اس دن کے بعد میری زندگی واقعی بدل گئی۔ ٹریننگ کے بعد جب میں ACSB بنا تو میرے سامنے روز نئے کیسز آتے، نئے لوگ آتے مگر میں ہر اس انسان میں موجود خود کو دیکھتا تھا جو مایوس ہوتا، جو ٹوٹا ہوا ہوتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں صرف ایک افسر نہیں بنوں گا بلکہ لوگوں کے لیے سہارا بنوں گا۔ کئی بار ایسے نوجوان ملتے جو ناکامی سے تنگ آ کر غلط قدم اٹھانے والے ہوتے ہیں تو میں انہیں بٹھا کر بات کرتا اور ان کی سنتا اور اکثر انہیں وہی جملے کہتا جو اس فقیر نے مجھے کہے تھے۔ زندگی تب ختم ہوتی ہے جب انسان اٹھنا چھوڑ دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر وہ دن، وہ دریا اور وہ فقیر نے کبھی نہیں بھولی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس جگہ پر کچھ کیا جائے۔ میں نے اپنی طرف سے وہاں ایک چھوٹا سا یہ ڈرا شیڈ بنوایا جہاں مسافر بیٹھ سکیں، آرام کر سکیں۔ میں اکثر وہاں جاتا، کچھ دیر خاموش بیٹھتا، آنکھیں بند کرتا اور مجھے لگتا جیسے وہ آج بھی وہیں بیٹھی ہے، مسکرا رہی ہے۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ کامیابی صرف امتحان پاس کرنے کا نام نہیں بلکہ انسان بننے کا نام ہے۔ اور یہ سبق مجھے کسی کتاب نے نہیں سکھایا تھا، ایک اندھی فقیر نے نہیں سکھایا تھا۔ دوستو کہانی کیسی رہی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔